بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا بخشش والا، مغفرت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ مکمل ہوا، اور رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں ہمیں عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں یہ امید ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں انجام دی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں کامل بنا کے قبول فرمائے گا۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے بندوں سے صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ یہ اور بات ہے کہ عبادات کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ جس طرح سے روزے رکھنے چاہیے، جس طریقے سے تراویح پڑھنی چاہیے، جس طریقے سے ہمیں عبادات انجام دینی چاہیے، ان طریقوں سے ہم نے عبادات انجام نہیں دی، لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بھی بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو بعض لوگ شکوہ اور شکایات میں لگ جاتے ہیں اور اس طرح سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے رمضان کی قدر نہ ہو سکی، ہم نے عبادات نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے۔ شکوہ اور شکایتیں نہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرما دی، اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ آپ کرم دیکھیے، نوازش دیکھیے کہ توفیق بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور پھر جب ہم نیک اعمال کر لیتے ہیں تو اجر و ثواب بھی اللہ رب العزت ہی عطا فرماتے ہیں۔ یہ سونے پر سہاگے والی بات ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر جب ہمیں نیک اعمال کی توفیق مل گئی اور ہم نے وہ نیک اعمال انجام دے لیے، تو پھر اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے مزید اجر و ثواب کا حاصل ہونا یہ اور بڑی نعمت ہے، اور سونے پر سہاگے والی بات ہے۔ جس طرح کوئی میزبان مہمان کی دعوت کرے، مہمان کو کھانا بھی کھلائے اور اس کا خیال بھی رکھے، اور پھر جب مہمان رخصت ہونے لگے تو میزبان اپنی طرف سے مہمان کو کچھ ہدیہ بھی پیش کرے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سونے پر سہاگے والی بات، کہ کھانا بھی کھلایا اور ہدیہ بھی پیش کیا۔ ایک بوڑھے صاحب نے چند لوگوں کی دعوت کی، دعوت کے بعد کھانا کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کچھ پیسے بھی دیے ہدیے کے طور پر۔ ان لوگوں نے کہا کہ چچا آپ نے کھانا بھی کھلایا، میزبانی بھی کی، پریشان بھی ہوئے،
اور اب ہم جا رہے ہیں تو آپ ہمیں ہدیہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ بوڑھے میاں کہنے لگے کہ آپ نے جو کھانا کھایا اور کھانا کھانے میں جو آپ کے دانت گھسے ہیں یہ اس کی تلافی کے لیے۔ تو بہرحال اللہ کا کرم دیکھیے، نوازش دیکھیے کہ نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور پھر جب ہم نیک اعمال انجام دے لیتے ہیں تو اس پر اجر و ثواب بھی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے سے رکے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں پر بھی پابندی لگا دی کہ پانی بھی نہیں پینا ہے، کھانا بھی نہیں کھانا ہے، مباشرت بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ اس لیے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کیلنڈر جو مڑا ہوا ہوتا ہے، اب ہم اسے سیدھا کرنا چاہیں تو وہ سیدھا نہیں ہوتا، لیکن اسے الٹی طرف سے گھماتے ہیں، تو جب ہم اسے الٹی طرف سے موڑنے لگتے ہیں تو اس میں سیدھا پن آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں پر بھی جو پابندی لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے نفس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم نے رمضان میں جو روزے رکھے اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں سے پرہیز کیا، تو جس طرح ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کے بھی روزے رکھنے ہیں، اور زندگی کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق گزاریں، گناہوں سے پرہیز کے ساتھ زندگی گزاریں، کہ اللہ رب العزت جن چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، اللہ رب العزت جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا روزہ۔ اور جب ہم اس حال میں زندگی سے رخصت ہوں گے کہ ہم نے گناہوں سے پرہیز کیا اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، جب ہم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر آخرت میں ہمیں جام کوثر ملے گا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ تو جب ہم زندگی کا روزہ رکھ کر آخرت میں پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر ملے گا، یہ ہمارے لیے افطار ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے، دیدار کریں گے، یہ جنت میں داخل ہونا اور اللہ رب العزت کا دیدار کرنا یہ ہماری عید ہوگی۔ اصل عید تو یہی ہے کہ محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور جنتیوں کو اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے رمضان میں روزے رکھے، موسم بہت زیادہ گرم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود شام تک منہ بالکل سوکھ جاتا تھا، گلا بھی بالکل سوکھ جاتا تھا، اور پھر جب افطار کا وقت ہوتا اور پانی پیتے تو پانی پینے میں جو لذت ملتی وہ اچھے اچھے کھانوں میں نہیں ملتی۔ اور صحیح بات ہے کہ گرمی کے روزے آپ دیکھیں، بھوک آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن پیاس کی شدت کو برداشت کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اور جب افطار کے وقت پانی ملتا ہے تو اس پانی میں اللہ رب العزت اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک گھونٹ اپنے حلق سے اتارا، بالکل جو رگیں ہیں، جو نسیں ہیں، بالکل تازگی پیدا ہو جاتی، اور جو مرجھایا ہوا چہرہ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کا پانی ہے، آپ تصور کریں کہ جب ہم اطاعت گزاری والی، فرما برداری والی زندگی گزار کر آخرت میں پہنچیں گے اور پھر ہمیں آب کوثر ملے گا، جنت کی نہر کا پانی ملے گا، تو اس میں کتنا لطف ہوگا۔
اور پھر دست مبارک ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنی مٹھاس ہوگی، پھر کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں، ایسا پانی۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے تو ہم ایمان والوں کی وہ عید ہوگی، اور یہ عید اسی وقت ہوگی جب ہم نے اطاعت گزاری والی، فرما برداری والی زندگی گزاری ہوگی، اور جب ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے ماہ رمضان کا تذکرہ ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ اور بھی آیت ہے، تو یہ جو آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دیجئے میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اس آیت سے پہلے رمضان المبارک کا تذکرہ، مفسرین حضرات نے یہ ربط اور جوڑ بیان فرمایا ہے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں کہ جو مغفرت والا مہینہ تھا، جہنم سے نجات حاصل کرنے والا مہینہ تھا، وہ تو رخصت ہو گیا، اب میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، میری مغفرت کیسے ہوگی؟ میں اتنا بڑا نافرمان ہوں، میری بخشش کیسے ہوگی؟ میں نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، میں ہر وقت اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور بات کی کہ یعنی اللہ رب العزت ہمارے حالات کو جانتا ہے، رات میں اندھیرے میں جو ہم گناہ کرتے ہیں یا دن کے اجالے میں کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ اللہ رب العزت سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں، اور ہم کتنے گناہ گار ہیں یہ ہم جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی جانتا ہے کہ گناہ گاری والی نافرمانی والی زندگی ہماری، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے آپ بتا دیجئے، یعنی ایسے موقع پر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے ہیں۔ باپ ناراض ہو جائے تو یہ نہیں کہتا کہ میرے بیٹے سے کہہ دو کہ یہ غلطی نہ کرنا، وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے کہہ دو کہ میرے سامنے نہ آنا اور یہ غلطی نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا۔ یعنی باپ بھی ایسے موقع پر نام لینا پسند نہیں کرتا اور اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت کا محبت بھرا آپ انداز دیکھیے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ پریشان نہ ہو، میں گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، یقین مانیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ایسی آیت ہے، اگر آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہوتا تو آپ کے دل میں دقت پیدا ہو جاتی۔ ہم گناہگار بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی محبت والی بات کہہ دی کہ جو برے کام کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کی توبہ کو قبول کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز لازم نہیں، کوئی چیز ضروری نہیں، لیکن اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، کرم دیکھیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو گناہگار بندے ہیں جب وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر دن، ہر لمحہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے انتہائی قریب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے
اور عبادات کے ذریعے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ ماہ مبارک دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ ہم اس مہینے میں جو ہم نے 11 مہینے اللہ رب العزت سے تعلق کو توڑے رکھا ہے، رمضان المبارک میں ہم گناہگار بندے اپنا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑ لیں، اور جوڑنے کے بعد رمضان کے بعد بھی وہ تعلق جوڑے رکھیں۔ فرما بردار برگزیدہ بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت سے جب تعلق جوڑتا ہے تو پھر اس تعلق کو بنائے رکھتا ہے۔ یہ ہمارے اندر کمی کی بات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، یعنی اس ماہ مبارک میں اتنی ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، کم سے کم تہجد کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ لیں، اور جو فرض نمازیں ہیں ان کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور نفلی روزے بھی وقتاً فوقتاً رکھتے رہیں تاکہ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو بندے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا اللہ کو بھول گئی۔ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں نعمتوں سے نوازنے والا اللہ، والدین جیسی نعمت عطا کرنے والا اللہ، سانس لینے کے لیے ہوا دینے والا اللہ، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دینے والا اللہ، پیاس بجھانے کے لیے پانی دینے والا اللہ، دیکھنے کے لیے آنکھ والی نعمت اور کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر دینے والی نعمت اللہ کی ذات۔ آج بندے کو سب یاد ہے سوائے اللہ کے۔ آج ہمیں دنیا کی ساری چیزیں یاد ہیں کہ ہمیں عید کیسے منانی ہے، عید میں کپڑے کیسے پہننے ہیں، ہمیں تہوار کیسے منانے ہیں، کھانے کیسے کھانے ہیں، گھومنا پھرنا کیسا ہے، لیکن ہم نے اس ذات کو فراموش کر دیا کہ جس نے ہم کو پیدا کیا۔ آج دنیا اس اللہ کو بھول گئی کہ جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اس لیے تسبیحات پڑھتے رہیں، وہ تسبیحات جن میں اللہ کی تعریف ہے، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کریں، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کریں۔ یہ تقاضا رمضان میں جس طرح سے ہم نے پورا کیا، رمضان کے بعد بھی ضرورت ہے کہ ہم تسبیح اور تحمید اور تہلیل کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ اور جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت بے شمار گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن مغفرت فرمانے والا رمضان کا مہینہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ رمضان کا مہینہ تو ختم ہو گیا لیکن اللہ کی ذات باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بخشنے والا اللہ کی ذات ہے، اور جب بھی جس وقت بھی ہم اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ رجوع کریں گے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب ہماری مغفرت کیسے ہوگی، بخشش کیسے ہوگی۔ اللہ رب العزت کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں مغفرت فرمانے والا ہے اسی طرح غیر رمضان میں بھی مغفرت فرمانے والا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں پر رحم اور کرم فرمانے والا ہے اسی طرح غیر رمضان میں بھی اللہ رب العزت ہم گناہگار بندوں پر رحم اور کرم فرمانے والا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سے تعلق کو جوڑا ہے،
اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے رمضان کے بعد بھی غیر رمضان میں بھی مجھ سے تعلق کو جوڑے رکھے، اور تعلق جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت کی عبادات کو انجام دینا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تسبیحات کی پابندی کرنی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔